الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصبي حقوقهم وعادائهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صلوات محمد وآل محمد. کل میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے فقرے پڑھے تھے جن میں پروردگار عالم نے دو طرح کے مسلمانوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک وہ مسلمان ہے جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد دین چھوڑ دیتے ہیں. اللہ ان مسلمانوں سے یہ کہتا ہے کہ ہماری نگاہ میں تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں، بلکہ ہم تمہارے بجائے ان مسلمانوں کو چاہتے ہیں اور اس مسلم سوسائٹی کو چاہتے ہیں جو دین کو مان لے تو دین کو چھوڑے نہیں. اور یہ لوگ وہ ہوں گے جن کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ خدا ان سے محبت کرے گا اور یہ خدا سے محبت کریں گے. دوسری صفت ان کی یہ ہوگی یہ ہر خدا کے دوست کے لیے ساری زندگی نرم رہیں گے اور خدا کے ہر دوست کے لیے جیسے یہ نرم رہیں گے ویسے ہی خدا کے ہر دشمن کے لیے سخت رہیں گے. یہ راہ خدا میں کوشش کریں گے اور راہ خدا میں کوشش کرنے کے وقت کوئی بھی انہیں کچھ کہے گا یہ کسی کے کہنے کی پرواہ نہیں کرے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ایسا اسلام اور ایمان اور یہ صفتیں جن لوگوں میں پیدا ہو جائیں
یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا، یوتی ہے من یشاء، اللہ جس کو اس فضل کا حقدار دیکھے گا اسے عطا فرمائے۔ اللہ بڑی گنجائش اور وسعت والا بھی ہے اور دلوں کے حال کا جاننے والا بھی ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنے میں صفتیں پیدا کرے گا تو وہ محروم نہیں رہے گا فضل خدا سے، اور اگر کوئی حقدار نہیں بنے گا تو اسے یہ اللہ کا فضل نہیں ملے گا۔ میں نے کل آپ کے سامنے قرآن مجید کی اس آیت کے ترجمے کے بعد یہ گزارش کی تھی کہ ہمیں یہ بات سوچنا پڑے گی کہ وہ آدمی جو ایمان لاتا ہے پھر دین چھوڑ دیتا ہے ایسا کیوں کرتا ہے۔ تو کل کی بات آج آپ بھولے نہیں ہوں گے کہ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ایمان لانے کے بعد آدمی اس وقت تک دین چھوڑ دیتا ہے جب تک اس کا دماغ مسلمان نہیں ہو۔ دوسری بات میں نے یہ کہی کہ صرف دماغ کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، دل بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ جب دل مسلمان ہو جائے گا، دماغ مسلمان ہو جائے گا، تو کیریکٹر اور عمل خود بخود مسلمان ہو جائے۔ کل کی میری یہ بات بھی آپ کو یاد ہوگی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ دل کے مسلمان ہونے کی پہچان یہ ہے کہ ہم خدا کے خلاف سوچنا بند کر دیں۔ دماغ کے مسلمان ہونے کی پہچان یہ ہے کہ ہم خدا کے خلاف سوچنا بند کر دیں، اور دل کے مسلمان ہونے کی پہچان یہ ہے کہ ہم اپنی اس خواہش کو جو اللہ کے کسی حکم سے ٹکراتی ہو اس پر کنٹرول کر لے اور مٹا دیں۔ دماغ مسلمان ہو جائے یعنی اللہ کے خلاف ہم نہ سوچیں۔ اس سلسلے میں کل میں نے آپ کے سامنے ایک بات کہی تھی کہ ہم راحت میں رہیں یا تکلیف میں رہیں، ہمارا دماغ کبھی خدا کے خلاف نہ سوچے۔ تو یہ تو وہ جگہ تھی جو میں نے کل آپ کو سنائی تھی جس کا تعلق ہماری زندگی کے حالات سے۔ آج بھی میں آپ کے سامنے جو ڈیٹیلز اور تفصیلیں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ دماغ کے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے خلاف نہ سوچیں۔ تو نہ سوچنے کے سلسلے میں جہاں زندگی کے حالات ہوتے ہیں وہاں خود ایک موضوع، ایک سبجیکٹ مذہب کے احکام بھی۔ میں آج آپ کے سامنے جو باتیں کہنا چاہتا ہوں ان کو شروع کرتے ہوئے پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک خدا سے ہمیں چیزیں ملتی رہتی ہیں تب تک ہمارا دماغ خدا کے خلاف نہیں سوچتا، اور جہاں سے وہ ہم پر پابندیاں عائد کرتا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ نجس ہے، یہ پاک ہے، یہ کرو اور یہ نہیں کرو، وہیں سے ہمارا دماغ خدا کے خلاف سوچنا شروع کرتا ہے۔ تو ہم کو پہلے اپنے دماغ کی اس کیفیت پر قابو اور کنٹرول حاصل کرنا پڑے۔ میں اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ہر بچہ، ہر بھائی بہن، ہر نوجوان میری بات کو توجہ کے ساتھ سن کے مطمئن ہو جائے گا کہ خدا کے احکام کے خلاف، شریعت کے خلاف، دین کے خلاف، حلال و حرام کے خلاف
جو ہمارے دماغوں میں خیال پیدا ہوتا ہے وہ کیسا ہے اور کیوں پیدا ہوتا ہے. اس بات کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میں بات بطور مثال یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. پیدا ہونے والے بچے کو کچھ پتا نہیں ہے کہ اس کی یہ بھلائی کس بات میں ہے اور برائی کس بات میں. اس بچے کو تو ابھی یہ بھی احساس نہیں ہے کہ ہم آرام میں ہیں کہ تکلیف ہے. تو اس بے خبر اور نہ جاننے والے بچے کے بارے میں ساری فکریں ماں باپ کو ہوتی ہیں. یہ بھوکا تو نہیں ہے, یہ سردی تو نہیں کھا رہا ہے, اسے ضرورت سے زیادہ گرم کپڑے تو نہیں پہنا دیے گئے ہیں, اس کے پیٹ میں جسم میں کہیں درد تو نہیں ہے. یعنی اسے اپنے برے بھلے کی تمیز نہیں ہے. ماں باپ فکر کر رہے ہیں. یہ میں نے ماں باپ اور بچے کی مثال آپ کے سامنے اس لیے شروع کی ہے. اب یہاں سے میں آپ کی ذرا زیادہ توجہ چاہتا ہوں. یہ مثال میں نے اس لیے شروع کی ہے کہ ماں باپ بچے کی پیدائش کا ذریعہ ہے, پیدا کرنے والے نہیں. تو جو پیدائش کا ذریعہ ہیں والدین اور ماں باپ, اگر ان کو اپنے بچوں کی اتنی فکر ہے تو جو پیدا کرنے والا خدا ہے اس خالق کو اپنے بندوں کی کتنی فکر ہوگی. تو میں یہی ماں باپ اور بچے کی مثال میں آپ کے سامنے تصویر کے دونوں رخ بڑی تفصیل سے رکھنا چاہتا ہوں کہ کہاں تک ہمارا دماغ خدا کے موافق سوچتا ہے اور کہاں سے خلاف سوچتا ہے. بچہ بڑا ہو گیا, 2 سال کا ہو گیا, 1.5 سال کا ہو گیا. اب وہ ٹوٹی پھوٹی زبان بولنے بھی لگا. ایک بات یاد آ گئی, وہ بھی سن لیجیے. ایک مسئلہ انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا اور حل رہے گا. بہت سے بچے ابتدا میں توتلی زبان سے بولتے ہیں, صاف نہیں بولتے. رے بولنا چاہتے ہیں, رے نہیں بولتے ہیں, لام بولتے ہیں. 2 سال کا بچہ ہو گیا, بولنے لگا. اب وہ گھر سے باہر جانا چاہتا ہے, باپ کی گود میں ہے, تو باپ سے کہتا ہے ابا باہر چلو. باہر کے بجائے باہر چلو کہتا. بیچ میں ایک بات یاد آ گئی, انشاءاللہ سنیں گے آپ, یاد رہے گی. تو باپ بھی اسی بچے سے بچپنے والے لب و لہجے میں بولتا ہے بیٹا باہر چلو گے. تو جب یہ صاف زبان والا, صاف حروف بولنے والا باپ یا ماں یا کوئی چاہنے والا بچے کی توتلی زبان میں بولتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں اس کی زبان تو ابھی صاف نہیں ہے, تمہاری زبان تو صاف ہے, تم اس کی زبان میں کیوں بول رہے ہو؟ اور یہ ایسی بات ہے جو سب جانتے ہیں, سب بولتے ہیں, سب کرتے ہیں. تو سب کا ایک جواب کہ چونکہ ہمیں بچے سے محبت ہے تو یہ محبت ہمیں کبھی کبھی اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ ہم اس کے لہجے میں بولیں تاکہ محبت کا اظہار ہو جائے. میں بات کہوں گا آپ کی سمجھ میں آ جائے گی اور ہمیشہ کے لیے آ جائے گی. تو باپ صاف زبان بول سکتا ہے مگر وہ بچے کی توتلی زبان میں اس لیے بولتا ہے کہ بچے سے محبت کرتا ہے, اور اظہار محبت کا ایک راستہ ہے کہ محبوب کے لب و لہجے میں محبوب کی زبان میں بولنا. تو جیسے باپ بچے کے لب و لہجے کا پابند نہیں ہے, مجبور نہیں ہے, ویسے ہی خدا قادر جس چیز میں چاہے وہ آواز پیدا کر کے اپنی بات کر سکتا ہے. لیکن اس نے معراج کی رات جب اپنے محبوب نبی کو بلایا تو مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے
لب و لہجے میں خدا نے نبی سے بات کی. پالنے والے تجھے علی کے لب و لہجے میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم نے خود ہی تو اپنی سوسائٹی میں پہچانا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لہجے میں بات کر کے اس سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. تو میں جس لہجے میں چاہوں بول سکتا ہوں، لیکن علی کے لہجے میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ دنیا اسے بھی پہچان لے جس سے بات کر رہا ہوں، اور دنیا اسے بھی پہچان لے جس کے لب و لہجے میں بات کر رہا ہوں. یعنی نبی بھی میرے محبوب ہیں اور علی بھی میرے محبوب ہیں. یہ بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں. تو یہ درمیان میں فضیلت کی جگہ آ گئی تو میرا دل بھی چاہا اور آپ کا بھی دل چاہا کہ یہ بات بیان ہو جائے. تو میں سنا یہ رہا ہوں کہ ہمارا دماغ مسلمان ہونا چاہیے، اور ہمارا دماغ مسلمان تب ہوگا جب ہم خدا کے خلاف سوچنا بند کر دیں. خدا کے خلاف سوچنے کی ایک جگہ ہوتی ہے زندگی کے حالات اور دوسری جگہ ہوتی ہے مذہب کے احکام. زندگی کے حالات کے بارے میں کل آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں. آج مذہب کے احکام کے بارے میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. اور بات یہاں تک میں نے سنائی ہے کہ بچہ بولنے لگا، باپ باہر لے کے نکلا. بچہ تو بچہ ہی، اگر بچہ سمجھدار ہو جائے تو بچہ بچہ ہی کیسے رہے گا؟ سامنے ٹافی دکھائی دی تو آپ ٹافی دلا دیں. تو باپ نے ایک کے بجائے نہیں 5 دلا دی. دونوں مٹھیوں میں، ایک ان کے منہ میں. اب جب بچہ گھر واپس آیا تو کسی نے پوچھا تمہارے ابا کیسے ہیں؟ کہا بہت اچھے. ہم نے تو ایک ٹافی مانگی، جنہوں نے 5 دلوا دی. بچہ اور آگے بڑھا، اب روز باپ کے ساتھ باہر جانے لگا. اس قابل ہو گیا کہ گود کے بجائے انگلی پکڑ کے جائے. جو کھلونا دیکھا کہا یہ دلا دی، باپ نے وہ بھی دلا دی. اور جب بچے نے ایک کہا تو اس کو اس کے ساتھ اور دلا دی. لڑکا 4 سال کا ہو گیا، ہم نے پوچھا تمہارے باپ کیسے ہیں؟ کہا بہت اچھے. جو کہو وہ دلوا دیتے ہیں، ایک کہو 4 دلوا دیتے ہیں. لڑکا 5 سال کا ہو گیا، بسم اللہ ہو گئی. باپ نے 5 سال والے لڑکے سے کہا بیٹا اسکول میں چلو گے، مدرسے میں چلو گے، تمہارا نام لکھوا دے گا. چلیے. ابھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں بھی کھلونے ملیں گے، ٹافی ملے گی. اسکول جو پہنچے تو معلوم ہوا یہاں تو پڑھائے جاتے ہیں، یہاں 4 گھنٹے 6 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے. جو آج پڑھایا جاتا ہے وہ کل سنا جاتا ہے، اور جسے یاد نہیں نکلتا ہے وہ مارا بھی جاتا ہے، اس کی سزا بھی ہوتی، پنشمنٹ بھی ہوتا ہے. تو بچے نے جو پورے اسکول کا نقشہ دیکھا تو اس دن تو باپ کے ساتھ واپس آ گیا. دوسرے دن باپ نے کہا بیٹا اسکول جاؤ. کہا ہم تو نہیں جائیں گے. زندگی کا معاملہ ہے، ایک بات سامنے آ گئی وہ بھی سن لی. تو جب بیٹے سے باپ نے کہا بیٹا اسکول جاؤ، کہا ہم اسکول نہیں جائیں گے. تو اکثر ہمارے گھروں میں، ہماری فیملیوں میں اور خاندانوں میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جب باپ بیٹے سے مدرسے اسکول جانے کے لیے کہہ رہا اور بیٹا کہتا نہیں جائیں گے تو اسی وقت بچے کی ماں کہتی ہے ہم آپ سے نہ کہتے تھے کہ اتنی محبت نہ کیجیے، آپ کی محبت نے اسے خراب کر دیا. اور اسی وقت باپ بیٹے کو چھوڑ کر کے بچے کی ماں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے ہمارے لاڈ پیار نے نہیں خراب کیا ہے، تمہارے لاڈ پیار نے خراب کیا. بچے نے دیکھا اماں ابا جب لڑ رہے ہیں تو گیند ہاتھ میں لی، گھر سے باہر نکل گئے، اس لیے کہ اس سے اچھا کون سا موقع ہے. تو میں ہنسی میں مثال میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کی پرورش کے سلسلے میں ہر ماں کو، ہر باپ کو ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ جس وقت باپ ٹوک رہا ہو، اگر غلط بھی ٹوک رہا ہے تو ماں کو اس وقت نہیں بولنا چاہیے. اور اگر ماں ٹوک رہی ہے اور غلط بھی ٹوک رہی ہے تب بھی باپ کو اس وقت نہیں بولنا چاہیے تاکہ بچے کو یہ پتا نہ چلے کہ باپ الگ ہے اور ماں الگ ہے. اگر بچے کو پتا چل گیا ماں کا اسکول الگ ہے اور باپ کا اسکول الگ ہے تو کبھی اس اسکول میں آ جائے گا، کبھی اس اسکول میں آ جائے گا. اور جو بچے اسکول بدلتے رہتے ہیں وہ بگڑ جایا کرتے ہیں، بنتے وہی ہے جن کا اسکول ایک رہتا.
تو والدین کو اپنے درمیان اختلافات ہمیشہ اس لیے مٹا رکھنا چاہیے کہ اگر ہم لڑیں گے تو ہمارے بچے بھی لڑیں گے. تو آپس کے اختلافات اولاد کی بھلائی کے لیے مٹا دینا چاہیے. تو یہ درمیان میں پھر ذکر آ گیا, ہم آپ کو پھر راستے پر لے آئیں گے. بات کہاں تک پہنچی تھی؟ ٹافیاں دلوائی, کپڑے دلوائے, کھلونے دلوائے, اسکول میں نام لکھوایا. اور جب اسکول میں نام لکھوایا تو بیٹے نے کہا ہم تو نہیں جائیں گے. بچہ نکل گیا کھیلنے کے لیے. میاں بیوی لڑے, لڑکے طے ہوا خیر چلو ہمارے لاٹ پیار نے بگاڑا یا تمہارے لاٹ پیار نے بگاڑا, اب اسے سدھارنا. کیا دیکھو ہم سختی کریں تم نہ بولنا. انہوں نے کہا ہم چاہتے تم نہ بولنا. میاں بیوی دونوں طے کر دیا کہ نہیں, اگر ہم لوگ ملیں گے نہیں تو یہ بگڑ جائے گا, بنے گا. دوسرا دن ہوا, لاڈلے بیٹے سے کہا بیٹا اسکول چلو گے؟ تو ابا کہہ دیا کہ نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے. کہا نہیں جاؤ گے تو ساری ٹافیاں پھینک دو. جتنے مرتبان اور جار رکھے ہیں ان میں ٹافیاں رکھی ان کو توڑ دو. جتنے کھلونے ہیں سب سڑک پر پھینک دو. جتنے ڈریس ہیں سب جلا دیں گے. مگر بیٹا تو بیٹا ہی, تب بھی نہیں جائیں گے, تب بھی نہیں جائیں گے. تو باپ نے کہا تمہارا باپ جائے گا. ایسے نہیں جاؤ گے تو ہم تم کو لے کے جائیں گے. بجائے اس کے کتابوں کا تھیلا اور بوجھا اور بچہ بیٹا لاتا, باپ نے لاتا. ہاتھ پکڑا, انہوں نے رونا شروع کیا. رونا شروع کیا. ماں کے دل کو چوٹ لگی مگر اس نے کہا نہیں, اس چوٹ کو نہیں لگنے دینا. بچے نے پلٹ کے ماں کی طرف دیکھا کہ ابا سختی کر رہے, بچا لو. ماں نے کہا نہیں جاؤ اسکول. یہ روتے ہوئے چلے اور بعض بیچ بیچ میں جو ضد کرتے رہے. میں مثال میں تفصیلیں سے یہ پیش کر رہا ہوں کہ پھر مجھے آگے سمجھانے میں دوبارہ وقت نہیں دینا پڑے. تو راستے میں انہوں نے جو ضد کی تو باپ کو اس بچے کو ویسے کھینچنا پڑا جیسے کبھی کوئی قصائی دبا کرنے کے لیے جانور کھینچتا. جگہ جگہ روک کے مارنا بھی پڑا. کان بھی مرے تو لال ہو گئے کان, چہرہ بھی سرخ ہو گیا. آنسو اتنے بہے کہ بہنے کے لیے آنسو نہیں رہ گئے. لیکن بیٹے نے ہر دن کی پٹائی کے بعد سمجھ لیا کہ اب کوئی جگہ پٹنا ہے, یا اسکول میں پٹنا ہے یا گھر میں پٹنا ہے, تو اس سے اچھا یہ ہے کہ اسکول جانا شروع کر دے, نہ یہاں پٹے نہ وہاں پٹے. اب یہ جانے تو لگے مگر انہیں یاد ہے باپ نے تماچے مارے تھے, باپ نے کان بیٹھے تھے, باپ نے رونے پر ان کو سزا دی تھی, زبردستی اسکول لے گئے تھے. اب ان سے ہم نے پوچھا ابا کیسے ہیں؟ آپ بہت برے. کیوں برے ہو گئے؟ کیوں برے ہو گئے؟ کہا پہلے بہت اچھے تھے. ہم نے کہا پہلے کیوں اچھے تھے؟ کہا پہلے جو کہتے تھے وہ دے دیتے تھے. کافی مانگتے تھے دے دیتے تھے, کھلونے مانگتے تھے دے دیتے تھے, ڈریس مانگتے تھے دے دیتے تھے, جو کہتے تھے دے دیتے تھے. ہم نے کہا برے کیوں ہو گئے ہیں؟ کہا آپ مارتے ہیں اور اسکول بھیجتے ہیں. اب مارتے ہیں اور اسکول بھیجتے ہیں. تو یہ بچہ جو اپنے باپ کو برا کہہ رہا ہے یہ سمجھداری میں کہہ رہا ہے یا ناسمجھی میں کہہ رہا ہے؟ یا جتنے بیٹے ہیں سب کہیں گے ناسمجھی میں کہہ رہا ہے. کیوں؟ بھلا پہلے یہ پہچان لیجیے کہ برا کیوں کہہ رہا, پہلے اچھا کیوں کہتا تھا. جب تک یہ ماں باپ سے چیزیں پاتا رہا تب تک ماں باپ کو اچھا کہتا رہا, اور جب ماں باپ نے اس کے فیوچر اور مستقبل کو اچھا بنانے کے لیے اسے اسکول میں بھیجا, پھر سے روکا, تو یہ ماں باپ کو برا کہنے لگا. تو یہی بات یاد رکھیے گا, جب اللہ ہمیں زندگی دیتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ بہت اچھا ہے. جب اللہ ہمیں روزی دیتا ہے ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہے. ہم ٹھیلے پر دکان لگاتے تھے, اس کے بعد لکھپتی ہو گئے, پوچھا اللہ کیسا ہے؟ کہا اللہ بڑا کریم ہے. ہمارے جیسے گناہگار کو دیکھو اس نے لکھپتی بنا دیا. ایک آدمی کھیتی کرتا تھا, پورا فارم کا فارم سوکھ رہا تھا, کوئی امید نہیں تھی فصل سے پیدا ہونے کی. دعا کی پانی برس گیا. ہم نے کہا اللہ کیسا ہے؟ کہا بڑا گناہگاروں پر رحم کرنے والا ہے. ہمارے گناہوں نے بارش روک دی تھی, اس نے برسا دی. اولاد نہیں ہوتی تھی, اولاد ہو گئی. کہا بڑا کریم ہے, بڑا غفار ہے خدا. تو جب تک زندگی ملتی رہی, دولت ملتی رہی, اولاد ملتی رہی, نعمتیں ملتی رہی, اللہ بڑا اچھا ہوا.
اور جب ساری زندگی اس نے ہم کو لکھپتی بنا کے کہا کہ جو بچا ہے سال بھر میں 5واں حصہ نکال دو، یہ تو حکم بہت سخت کیا رات بھر سو چکے؟ اب رات بھر سو چکے ہو تو صبح اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ یہ تو اسلام کے احکام عادت بہت ہارڈ ہے، سخت ہے۔ بلا رات کو سو کے صبح کو سونے میں مزہ آتا ہے، اٹھنے کا چاہیے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، یہ ہمارے یہاں کے پاس جو دماغ ہے یہ بغیر لگام والا گھوڑا ہے۔ جیسے کراچی میں گھوڑے کم دکھائی پڑتے ہیں، جو زیادہ دکھائی پڑتے ہیں میں نام نہیں لوں گا، اس میں کوئی بری بات نہیں۔ ایک صاحب نے ہم سے پوچھا کہ کراچی کو تم نے کیا خوبی پائی، پاکستان میں تم نے کیا خوبی پائی؟ ہم نے کہا سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ وہاں کے گدھے بھی کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تو بیکار گھوما کرتے ہیں۔ تو خیر بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ فقط اس لیے کہ موڈ ٹھیک رہے۔ ایک گھنٹہ سروال بھیجتے محمد راج محمد، اس سے بہتر سروال بھیج سکتے ہیں آپ۔ تو میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں، اسے آپ سن لیں کہ جیسے کوئی گھوڑا ہو جس کی لگام نکال دی جائے اور 2 چابکیں مار کے اسے تھکا دیا جائے، تو یہ بے لگام گھوڑا کہاں چلا جائے گا، کسے کچل دے گا، کس کے اوپر چڑھ جائے گا، کس کو گرا دے گا، کس کو کاٹ کھائے گا، کس کے لات مار دے گا، کچھ حساب تو نہیں۔ تو جیسے بے لگام گھوڑا ہوتا ہے، برا نہ مانیے گا، میں پہلے اپنے لیے کہتا ہوں، اپنے لیے سوچیے گا، ویسے ہی ہمارا آپ کا دماغ جو ہے یہ بھی بے لگام گھوڑا ہے۔ یہ کس وقت کیا سوچنے لگے گا، کس کے خلاف سوچنے لگے گا، ماں باپ کے خلاف سوچے گا، مذہب کے خلاف سوچے گا، خدا و نبی ایمان کے خلاف سوچے گا، تو اس بے لگام گھوڑے کو قابو میں رکھنے والی چیز کا نام ہے ایمان۔ اور یہی ایمان مستحکم ہو جائے کہ ہمارا یہ بے لگام گھوڑا دماغ جو ہے یہ خدا کے خلاف سوچنا بند کر دے، اسی کی کوشش میں نے کل سے شروع کی ہے اور آج بھی آپ کے سامنے اسی کے لیے خدمت کر رہا ہوں۔ تو میرے پاس بھی یہ بے لگام گھوڑا ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ سوچنا شروع کیا، پالنے والے صبح کی نماز پونے 2 رکعت کیوں رکھتی؟ اب ہم سے پوچھے تو ہم نے سوچا کہ ظہر کے وقت عصر کے وقت تو آدمی اکثر مصروف ہوتا ہے، بزی ہوتا ہے، بہت سے کام ہوتے ہیں، بہت سی فکریں ہوتی ہیں، اور صبح کا وقت تو خالی خالی ہوتا ہے، اور عام طور سے صبح کو موڈ بھی اچھا ہوتا ہے۔ نئے زمانے میں سب سے بڑی اہمیت موڈ کی ہے۔ اگر ذاکر کا موڈ خراب ہو جائے یا سننے والوں کا موڈ خراب ہو جائے تو مجلس نہیں چلتی۔ تو ہم اسی لیے کوشش کرتے ہیں کہ موڈ نہ خراب ہونے پر تو ہم نے ایک مرتبہ سوچا کہ صبح کو تو موڈ بھی اچھا ہوتا ہے، آدمی فری بھی ہوتا ہے، آزاد بھی ہوتا ہے، تو 2 رکعت کے بجائے پالنے والے 8 رکعت رکھنا چاہیے بھی صبح کو، اور 2 رکعت دونوں ملا کے 2 رکعت، تو اس لیے کہ بلی چاہیے۔ بے لگام گھوڑا یہی سوچنے لگا، لیکن بعد میں جو ہماری سمجھ میں آیا تو ہم نے کہا پالنے والے تو یقیناً ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اس سے بہتر ہمارے حال کو کون پہچان سکتا ہے۔ صبح کی نماز تو 2 رکعت سے زیادہ ہونی ہی نہیں چاہیے۔ یہ بیچ میں بات آگے سنا رہا ہوں، ظہر و عصر کا وقت کیا ہے؟ سر پر پورب سے مشرق سے اونچا ہوا آفتاب جب سر پر آ کے پچھم کی طرف مغرب کی طرف جھک جائے، بس جیسے ہی جھکا ویسے ہی زوال ہوا، ویسے ہی نماز کا وقت آئے۔ اگر آپ کو سورج سے اندازہ نہیں لگانا ممکن ہے تو آپ ٹائم دیکھ لیجئے، کس دن کس منٹ پر کس سیکنڈ پر کئے بج کے سورج نکلا ہے اور کئے بجے ڈوبتا ہے، جو پورا ٹائم نکلنے اور ڈوبنے کا ہے اس کو آدھے آدھے سے تقسیم کر دیجئے، اگلا آدھا حصہ جہاں سے شروع ہوگا وہیں سے نماز ظہر کا وقت آ جائے۔
اور جیسے ہی نماز ظہر ہم نے پڑھ لی ویسے ہی نماز عصر کا وقت آ گیا. تو مثال کے طور پر یعنی یہ تو مسجدوں میں رواج ہو گیا ہے 1 بجے نماز ہوگی، تو یہ نماز جماعت کا وقت ہوتا ہے نہ ہو جائے گی، زیادہ جماعت کا ٹائم مقرر کر دیا جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو جماعت کا ٹائم ہو نماز کا ٹائم ہو، نماز کا وقت اس سے پہلے دیا جاتا ہے. تو مثال کے طور پر 12:30 بجے 12:40 پہ وقت آ گیا اور شام کو 6 بجے تک رہا. ہم کوئی وقت نہیں سنا رہے، مثال سنا رہے. تو اس کے معنی کہ ملا جلا کے 5-5.25 گھنٹے نماز ظہر کا اور نماز عصر کا وقت رہتا ہے. اس کے برخلاف نماز صبح کا وقت پورے سال کا اگر آپ حساب لگائیں گے تو 1.25 گھنٹے سے لے کے 1.5 گھنٹے تک رہتا ہے. اس 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں 1 گھنٹہ تو ہم سوتے ہی رہتے ہیں. سوسائٹی کا ذکر ہے، کسی ایک آدمی کا ذکر نہیں. ہم نے ایک آدمی کے لیے کہا یہ بہت جلدی اٹھتے ہیں، کہا انہیں نیند ہی نہیں آتی، ان کی بات چھوڑو. ہمارے ہندوستان میں تمام سگریٹوں میں سب سے سخت تمباکو والا سگریٹ جو ہے وہ 4 مینار مشہور ہے. اب ہم تو سبھی بھول گئے، ہم تھیٹر سے چھوڑ دیا. تو اس کی تمباکو اتنی سخت ہوتی ہے کہ کھانسی آتی ہی رہتی ہے. تو ایک صاحب نے کہا 4 مینار سگریٹ میں 3 فائدے. ایک تو یہ کہ جو اسے پیتا رہے گا وہ گناہ نہیں کرے گا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ محلے میں چوری نہیں ہوگی. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ سامنے والا کبھی بحث میں جیتے ہی کا نہیں. ہم نے کہا بھائی یہ سگریٹ میں روحانیت کہاں سے آ گئی، ہم تو نہیں سمجھے. تو مجھے روحانیت کی بات نہیں ہے. 4 مینار پینے والا اتنا کھانسے گا کہ زندگی بھر کھانستا رہے گا، گناہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے گا. اور جب رات بھر کھانسے گا، نہ گھر میں کوئی سوئے گا نہ محلے میں کوئی سوئے گا، تو رہے گا کیسے؟ تو ہم نے کہا یہ بحث میں کیسے جیتے گا کہ ہر کھانسی میں سامنے والے کے منہ پہ اتنا تھوکے گا کہ کوئی بحث کرنے آئے گا. تب وہ کسی کو کھانسی آتی ہے وہ جاگ جاتا ہے وہ تو الگ ہے، لیکن عام طور سے ذرا سوچیے کہ جو 1.25 گھنٹے اور 1.5 گھنٹے نماز صبح کا وقت ہوتا ہے، اس میں ہماری سوسائٹی کے 95% آدمی تو سوتے ہی رہتے ہیں. آج کل کی بات اور ہے، آج کل کمنٹری 5 بجے رات سے آ جاتی ہے. زیادہ جو کبھی بھی اللہ کے لیے نہیں جاگے ہیں وہ کرکٹ کے لیے. اب کسی نے مجھ سے نہیں کہا یہ کرکٹ کے لیے جاگنا. الارم لگائے جا رہے ہیں کہ تم جاگنا تو ہمیں آواز دے دینا اور ہم جاگیں گے تو تمہیں آواز دے دیں گے. یعنی کہیں کمنٹری نکل گئی تو جنت نکل جائے گی. اور کسی موقع آئے گا تو میں آپ کو کھیل کود کے بارے میں جو شریعت کا نقطۂ نگاہ ہے بتا. لیکن آج میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے جو سال بھر کے مختلف اوقات میں نماز کا وقت ہوتا ہے صبح کی، 1 گھنٹہ تو ہم سوتے سوتے گزار دیتے ہیں. بقیہ کیا بچا 15 منٹ سے لے کے 8 گھنٹے تک. اب بقیہ ہم کچھ کہیں گے کچھ نہیں کہیں گے، جو نہیں کہیں گے سمجھ جانا آپ کی ذمہ داری. سب ایک ساتھ اٹھنا شروع کرتے ہیں اور جو اٹھتا ہے وہ مصلے پہ جانے سے پہلے کہیں اور جانا چاہتا ہے. یہ لگ جاتا ہے کہ نہیں؟ ایک بیٹھا ہے نکلتا نہیں، دوسرا بے چین کھڑا ہے. تو ایک کے بعد ایک جو نکلتا آتا ہے تو وضو کرتا جاتا ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جاتی ہوئی نماز صبح کے وقت نماز پڑھ لینا بڑا کمال ہو جاتا ہے. تو اللہ جانتا تھا یہ ہمارے پیدا کیے گئے انسان جو ہیں یہ نماز ظہرین تو آرام سے 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اس لیے جو 5 گھنٹے 6 گھنٹے ٹائم رہے گا. لیکن صبح کے وقت ان کے لیے تو 5 منٹ 10 منٹ مشکل سے رہ جائیں گے. زیادہ 2 ہی رکعت اگر وقت کے اندر ہو جائے تو بڑی بات. تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال ایک ایگزامپل اس لیے سنایا کہ اگر اس لگام گھوڑے کو ہم چھوڑ دیں گے تو یہ ایسی باتیں سنیں. تو بات میں جہاں تک لے آیا تھا وہیں پر پھر آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ بچوں سے ہم نے جب پوچھا
تو اس نے اس وقت تک ماں باپ کی تعریف کی جب تک ماں باپ اسے دیتے رہے، اور جب ماں باپ نے اس پر پابندی لگائی یہ کھیلنے کا وقت نہیں ہے، یہ کھانے کا وقت نہیں ہے، یہ اسکول جانے کا وقت ہے، یہ پڑھنے کا وقت ہے، کہیں سے آواز آنے لگی جب ماں باپ بہت برے ہو گئے ہیں، بہت سختی کرتے ہیں، ویسے ہی خدا جب تک ہم بڑوں کو نعمتیں دیتا رہتا ہے، دولتیں دیتا رہتا ہے، کامیابیاں دیتا رہتا ہے، ہم کہتے ہیں خدا بڑا اچھا ہے۔ جب کہتا ہے جو بچا ہے 5واں حصہ نکالو، کا یہ تو بہت مشکل کام ہے، کار آ کر سو چکے ہو، اب صبح اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھو، کا یہی تو ہونے کا چاہیے۔ تو جب تک خدا سے ہمیں چیزیں ملتی رہتی ہیں ہم کہتے ہیں بڑا اچھا ہے خدا، اور جب وہ ہم کو احکام دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں معاذ اللہ بہت برا ہے خدا۔ لیکن بات یاد رکھیے گا، 5 برس کا بچہ جب باپ کے تماچے کھا کے اسکول جاتا ہے تو کہتا ہے باپ بہت برا۔ 10 برس کا بچہ جب باپ اس کو سنیما جانے سے روک کے کالج اور اسکول بھیجتا ہے تو کہتا ہے باپ بڑی سختی کرتا ہے۔ 20 برس کا بچہ دوستوں کی پارٹی میں پکنک پہ جانا چاہتا ہے لیکن باپ کہتا ہے ایگزام قریب ہے اسٹڈی کرنا چاہیے، اس وقت تو بہت برا لگتا ہے۔ لیکن یہی لڑکا باپ کی ہدایتوں پر عمل کر کے جب پڑھ لکھ کے ایجوکیٹڈ ہو کے ساری زندگی آرام کی زندگی بسر کرتا ہے تو مر جانے کے بعد بھی ماں باپ کو دعا دیتا ہے کہ انہوں نے اس وقت مارا نہ ہوتا، کہ اس وقت انہوں نے روکا نہ ہوتا، کہ اس وقت انہوں نے سختی کی نہ ہوتی تو آج ہم ٹھوکرے کھاتے ہوتے۔ بار جب تک بچہ بچہ رہتا ہے ماں باپ کو برا کہتا ہے، جب حق لاتی ہے تو کہتا ہے ماں باپ نے بڑا کرم کیا ہے۔ ویسے ہی جب تک ہماری معرفت بچوں والی معرفت رہتی ہے تب تک ہم مذہب کے خلاف برا بھلا سوچتے رہتے ہیں، اور جب معرفت کامل ہو جاتی ہے تو ہم سجدے شروع کرتے ہیں۔ کریم تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمارے فیوچر کو بنانے کے لیے، دوزخ سے بچانے کے لیے، جنت تک پہنچانے کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے اور حضور سرور کائنات کے بعد 12 امام بھیجے، طلباء بھیجے محمد محمد۔ تو ایک ماں کے بارے میں، ایک باپ کے بارے میں اگر ابھی کوئی بچہ یہ کہے کہ یہ ہمارے ساتھ سختی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ تمہارے ساتھ محبت کر رہے ہیں، سختی نہیں کر رہے ہیں۔ اور جب بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے ماں باپ نے ہمارے ساتھ بڑی محبت کی ہے۔ میں اپنے اس کہے ہوئے ابتدائی جملے کو پھر واپس لانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ ہماری پیدائش کا ذریعہ ہے، ہمارے پیدا کرنے والے نہیں۔ تو جو پیدائش کا ذریعہ ہے جب اسے اتنی محبت ہے اپنے بچوں سے تو جو پیدا کرنے والا ہے اسے کتنی محبت ہے۔ اور یہیں پر میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے ذریعے سے، بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے ذریعے سے، لہذا ماں باپ کو بچے سے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ اور یہاں جو بیٹھے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں، اور دنیا کا ہر پڑھا لکھا مسلمان جس نے حدیثیں پڑھی ہیں حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ بات جانتا ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ اے پیغمبر سے تم نہ ہوتے تو ہم یہ دنیا نہ پیدا کریں۔ تو معلوم بات بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے ذریعے اور یہ دنیا پیدا ہوئی ہے سرور کائنات کے ذریعے۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر جو تم نہ ہوتے تو ہم یہ دنیا میں کچھ نہ پیدا کریں۔ اور یہیں پر یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ اگر یہ دنیا حضور سرور کائنات کی وجہ سے پیدا ہوئی تو اس دنیا کو تب تک رہنا چاہیے تھا جب تک پیغمبر نہیں آئے۔ اس دنیا کو تب تک رہنا چاہیے تھا جب تک پیغمبر دنیا میں آئے تھے اور رہے تھے۔ اب یہ دنیا جو پیغمبر کی وجہ سے پیدا ہوئی اور پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئی، شہادت ہو گئی، وفات ہو گئی، یاد کی، اب یہ دنیا جو باقی ہے معلوم یہ ہوا کہ جن سے خدا کہہ رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم نے دنیا پیدا کی ہے اس میں فقط پہلا محمد نہیں مراد ہے بلکہ 14 کے 14 محمد مراد ہے۔ اور کیونکہ ان میں سے بھی آخری محمد یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ باقی ہے، لہذا ان کے قدم مبارک کا یہ فائدہ ہے کہ یہ دنیا بات
یہ بات ایسی نہیں ہے جو اختلافی ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہی سے مانتے ہو، دنیا کا ہر مسلمان مانتا ہے۔ تو اس لیے کہ حدیثوں میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو تذکرہ ملے گا کہ حضور نے فرمایا کہ جیسے جب تک ستارے باقی رہیں گے تب تک آسمان رہے گا۔ ظاہر ہے کہ آج آسمان کا وہ تصور نہیں ہے جو پہلے لوگوں میں تھا، یعنی یہ دنیا میں جتنے گردش کرنے والے سیارے ہیں ان کا نظام جس دن ختم ہو جائے گا اس دن یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ جیسے ان سیاروں کے ختم ہونے پر یہ آسمان ختم ہو جائیں گے، ویسے ہی جب تک ہم آل محمد میں سے کوئی باقی ہے تب تک یہ دنیا باقی ہے، اور جب ہم میں کوئی نہیں رہے گا تو یہ دنیا نہیں رہے گا۔ اور حدیث کے ساتھ جو آپ رات دن پڑھتے رہتے ہیں اس میں تو پروردگار عالم نے جناب جبریل سے اور جناب جبریل نے حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بیان کیا کہ اللہ نے کہا کہ میں نے زمین آسمان چاند سورج دریا پہاڑ جو کچھ پیدا کیا ہے وہ سب سے ایک پنجتن تمہاری محبت سے پیدا کیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے والدین کے ذریعے اور کائنات پیدا ہوئی ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو یہ بات میں سنانا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں اور یہ التجا اور التماس اور اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سننے والے اس بات کو یاد رکھیں گے کہ بچہ ماں باپ کو بھول جائے تو بھول جائے مگر ماں باپ بچے کو نہیں بھولتے ہیں، ویسے دنیا نبی اور آل محمد کو بھول جائے تو بھول جائے مگر یہ انسانوں کو نہیں بھولتے، ان کو ویسی محبت ہوتی ہے انسانوں سے اور کائنات سے جیسے ہی ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ میں اس کے نمونے آپ کے سامنے پیش کروں گا مگر اس سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ساری زندگی ماں یا باپ بچے کا برا نہیں سوچ سکتے ہیں بھلا سوچتے ہیں، جبکہ ماں باپ کو بچوں کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے۔ اس لفظ کو کہتے میرے پاس لیے ہوں کہ میں ایک نقطہ ہے جس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یعنی ماں باپ جانتے ہیں کہ ایسا وقت آ سکتا ہے کہ بڑھاپے میں یہ اولاد اگر ہمارے کام نہ آئے تو ہم تکلیف اٹھائیں گے، یعنی اولاد کی ضرورت پڑتی ہے ماں باپ کو، لیکن وہ خدا جو قادر ہے، جو قاہر ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو بے نیاز ہے، اس کو کسی بندے کی کبھی ضرورت نہیں ہے۔ تو جن کو ضرورت پڑ جاتی ہے اگر وہ ضرورت مند ماں باپ اولاد کے لیے برا نہیں ہو سکتے ہیں تو جو بے نیاز خدا ہے وہ بندے کے لیے برا کہہ دیتے ہیں۔ بس تو ہم کو اپنے بے لگام گھوڑے پر جس کا نام دماغ ہے قابو رکھنے کے لیے یہ بات بار بار دماغ میں دہرانا چاہیے کہ جیسے ماں باپ بچے کی کبھی برائی نہیں دیکھ سکتے ہیں سوائے بھلائی سے، چاہے بچہ کبھی بچپنے میں ماں باپ کو برا کریں گے ویسے ہی وہ بندہ بھی بچپن بالکل بچپنے والا دماغ رکھتا ہے جو رؤوف و رحیم جو کریم و غفار خدا کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس نے مذہب ہمارے لیے سب بھیجا ہے، وہ اس نے مذہب ہماری بھلائی کے لیے۔ اگر اس بات کو ہم دماغ میں ورزش دیتے رہے گھماتے رہے سوچتے رہے تو پھر یہ ہمارا دماغ خدا کے خلاف سوچنا بند کر دے گا کہ اس کے احکام جو ہے وہ سخت ہے۔ بس میں نے آپ کے سامنے کل ایک بات کہی تھی کہ زندگی میں کبھی اچھے حالات آتے ہیں اور کبھی برے حالات آتے ہیں، زندگی میں کبھی ہم آرام سے رہتے ہیں اور کبھی تکلیف سے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں کہ ہمارا دماغ مسلمان ہو جائے کہ خدا کے خلاف کبھی نہ سوچے تو چاہے ہم آرام میں رہیں چاہے تکلیف میں رہیں، جو تکلیف و آرام خدا کی طرف سے ملے۔ اگر دماغ مسلمان ہے تو کبھی ہمارا دماغ اس کے خلاف نہیں۔ دوسری جگہ میں نے آج آپ کی خدمت میں بیان کی کہ مذہب کے جب احکام آتے ہیں اب اس کے نماز پڑھو، اب کاروبار چھوڑ کے مسجد میں آؤ۔ یہ ماں باپ جو محبت کا ذرا سا ذرہ رکھتے ہیں یہ ہمارے خلاف نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو رحمان الرحیم خدا نے جو مدد بھیجا ہے اس میں سوائے ہماری بھلائی سے کہیں سے کوئی ہماری تکلیف کا سامان نہیں۔ اور میں آج کی تقریر میں
اپنی زبان سے نکلے ہوئے ایک ضروری چیز کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا تھا بچے پیدا ہوتے ہیں ماں باپ کے ذریعے اور یہ دنیا پیدا ہوئی ہے محمد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے. لہٰذا میں نے آپ کے سامنے یہ کہا کہ بچے ماں باپ کو بھول جائیں تو بھول جائیں مگر ماں باپ بچوں کو نہیں بھولتے. آپ ایسا ہی جذبہ محبت دیکھیں گے کہ حضور اور ان کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کی ہدایت کے لیے ماں باپ کی محبت سے لاکھوں گنا زیادہ محبت کرتے ہیں امت سے اور بندوں کو اور انسانوں. جس مسلمان کو نہیں یاد ہے, جس تاریخ پڑھنے والے انسان کو نہیں یاد ہے کہ جب دشمن پتھر مار کے پیغمبر کی زندگی کی جمع کو بجھا دینا چاہتا ہے, جنگ احد میں چاروں طرف سے پیغمبر پر اتنے پتھر مارے جا رہے ہیں کہ دشمن اس کوشش میں ہے کہ ایک بچانے والے علی رہ گئے ہیں جو دو دشمنوں میں گھرے ہوئے لڑ رہے ہیں. جب تک علی نبی کی مدد کے لیے آئے تب تک ہم پتھر مار کے علی کی نبی کی زندگی کو ختم کر دیں. نبی زخمی ہوتے ہیں لیکن زخمی ہونے والا نبی یہ محبت ہے. ماں باپ کا محبت کریں گے اولاد کے ساتھ, جو امت کے ساتھ پیغمبر محبت کر رہے ہیں, جو امت کے ساتھ آل محمد محبت کر رہے ہیں. میں اس کے لیے آپ کے سامنے نمونہ پیش کر رہا تھا. پیغمبر زخمی ہوتے ہیں, دشمن جان لینا چاہتا ہے, آپ پھول کو دے جاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں رب اہد قومی انہم لا یعلمون, پالنے والے یہ میری قوم پر عذاب نہ نازل کرنا کہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں, اگر پہچانتے ہوتے تو میرے ساتھ ایسا نہیں ہے. اگر بیٹا باپ کو تماشا مار دے تو باپ غیر میں آ کے غصے میں آ کے ساری زندگی بات نہیں کرے گا. یہ باپ کی محبت ہے اور وہاں جان لینے والا انسان پتھر مار رہا ہے اور پیغمبر دعا دے رہے ہیں. یہ بچے سے محبت ہے ماں باپ کی, یہ امت سے محمد محبت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کبھی کسی آدمی کو یہ شبہ نہ پیدا ہو کہ ہم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو, معصوم کونین فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو, امام حسن اور امام حسین کو اور 12 اماموں کو اگر مانتے ہیں اور نبی جیسا مانتے ہیں تو اس لیے مانتے ہیں کہ تاریخ میں وہ نمونے موجود ہیں کہ جیسا کردار پیغمبر کا نظر آتا ہے ویسے ہی کردار آل محمد کا نظر آتا ہے. میں نے ابھی آپ کو سنایا کہ ماں باپ کیا محبت کریں گے اپنی اولاد سے جو محبت نبی کر رہے ہیں. کہ ماں باپ کی شان میں اگر ایک مرتبہ بچہ بے ادبی کر کے ایک تماشا مار دے تو ایسی ماں ایسے باپ کبھی زندگی بھر بچے کی طرف رخ نہیں کریں گے اور نبی دعائیں ہدایت دے رہے ہیں. یہ نبی کا کردار ہے. آئیے میں آل محمد میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہے. کربلا میں جتنے آئے یزید کی فوج میں بھرتی ہو کے جتنے آئے تھے سب صورت میں انسان تھے اور مرد شماری میں مسلمان تھے, لیکن کردار کے کیسے تھے وہی تھے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد بھی چھوڑ دیا. یعنی کربلا میں اگر جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ 2 طرح کے مسلمان ہیں. ایک وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد دین چھوڑ دیتے ہیں اور ایک وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد مر سکتے ہیں مگر دین کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. تو کربلا میں دونوں سوسائٹیاں نظر آ جائیں گی. ایک طرف وہ یزید اور یزید کے ساتھی ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں مگر دین کو چھوڑ چکے ہیں, اور دوسری طرف حسین کے وہ ساتھی ہیں جو پیاسے ہیں, جو بھوکے ہیں, جو مرنے پر تیار ہیں, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ بھائی اور چچا کی لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے مگر کہیں سے ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے. کہیں سے ان کے ایمان میں فرق نہیں آیا ہے. وہ خدا کے خلاف نہیں سوچ رہے ہیں, یہ دونوں لڑے ہیں. تو کسی دن تفصیل کے ساتھ سناؤں گا. آج تو میں یہ سنانا چاہتا تھا کہ عہد میں جیسا پیغمبر کو دیکھا ہے آؤ تو کربلا میں ویسے ہی حسین کو دیکھا. جو یزیدی آئے تھے وہ چاہے جب مردم شماری میں گنتی میں مسلمان کہے جاتے ہو, وہ چاہے صورتوں میں انسان کہے جاتے ہو, مگر وہ جانوروں سے زیادہ پتھر تھے, وہ پتھروں سے زیادہ سخت دل اپنے سینے میں رکھتے. ان کی فطرت, ان کا زمین, ان کا روح
سب مردہ ہو چکا تھا. ان کے پاس فقط ایک تصور تھا, یزید خوش ہو جائے, انعام مل جائے, رسول کا نواسا ذبح ہو جائے اور یزید سے انعام مل جائے. بلکہ ہم زیادہ سے زیادہ ظلم کرے تاکہ یزید ہمیں زیادہ سے زیادہ انعام دے دے. بس یہی کل خیالات تھے کہ یزیدی کیسے سپاہیوں کے ساتھ. میں اس وقت یاد دلانا چاہتا ہوں جب جناب علی اکبر بھی شہید ہو چکے ہیں, امام حسین جہاد بھی فرما چکے ہیں اور زخموں سے تیر ہو کے گولے سے گر بھی چکے ہیں. وہ وقت بھی ہے جب امام کی گود میں عبداللہ ابن حسن شہید ہو چکے ہیں. وہ وقت بھی گزر چکا ہے جب حسین زمین پر اتنے کمزور اور مجبور پڑے ہوئے ہیں کہ کبھی آپ آنکھیں کھولتے ہیں, کبھی آپ آنکھیں بند کر دیتے ہیں, کبھی آپ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں, کبھی پیروں کو پھیلا دیتے ہیں. یہاں تک کہ شام کے لشکر میں یہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ حسین زندہ بھی ہو یا نہیں. وہ دشمن ہے مگر وہ حسین کے کردار سے واقف ہے, حسین کے دل و دماغ سے واقف ہے. تو یہ کہتا ہے میں پتہ لگائے دیتا ہوں کہ حسین زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے. وہ مرتبہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ حسین زندہ نہیں ہے, حسین زندہ نہیں ہے. اب ان کے اہل حرم کے خیمے لوٹ لو. تو مرتبہ یہ کان میں آواز جب امام کی جاتی ہے, امام اپنی کمزوری کے باوجود, اپنی مجبوری کے باوجود, اپنے زخموں کے باوجود, اپنی ناتمانی کے باوجود کوہنی پر ٹک کر کے سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی میں زندہ ہوں, ابھی میں زندہ ہوں. جیسے نانا کو احد میں دیکھا ہے, آؤ دنیا والوں میں تم کو کربلا میں بیٹھے حسین کو دکھا دوں, تب یقین کرنا دنیا ان کے طفیل میں پیدا ہوئی ہے. ماں باپ کے طفیل میں اولاد پیدا ہوتی ہے. ماں باپ نہیں بھولتے ہیں, اولاد بھول جائے, امت بھول جائے تو بھول جائے, مگر نبی اور آج محمد نہیں بھولتے ہیں. آخری فقرہ سنیے, میں لسٹ تمام کرنے جا رہا ہوں. تو حسین اب زمین پر بالکل مجبور ہے, یعنی دشمن میں سے ہر شخص کو یقین ہو گیا ہے اب حسین کو قتل کرنے میں, پیاسے کے گلے پر خنجر پھیرنے میں اب کوئی خطرہ نہیں ہے. اس لیے کہ حسین کے ہاتھ میں نہ تلوار ہے, نہ نیزہ ہے, نہ خنجر ہے, نہ حسین میں لڑ سکنے کی صلاحیت ہے. یعنی تھوڑی دیر پہلے جب حسین جہاد کر رہے تھے تو عالم یہ تھا کہ پیاسے حسین کا جہاد ایسا شدید جہاد تھا کہ دشمن کی فوجیں دور تک بھاگ جاتی تھی اور حسین رخ کی آواز دیتے تھے, نامردے کیوں بھاگتے ہو, میں تو اکیلا ہوں, میں تو پیاسا ہوں, میں تو زخمی ہوں, تو میرا سر کاٹنا چاہتے ہو. اور شام کی فوج کے سردار نعرے بلند کرتے تھے. حسین مجبور ہو چکے ہیں, اب تھوڑی دیر میں حسین ختم ہونے والے ہیں, کہاں بھاگتے ہو. تب تو وہ خطرہ بھی ختم ہو گیا تھا. حسین زمین پر پڑے ہوئے تھے, ان کے بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. ایسے مجبور انسان کو ذبح کر دینا, ان کے سر کو قلم کر دینا, ان کے سیدھے گلے پر خنجر کر دینا کون سا مشکل کام تھا. اب تک یہ ویڈیو کا شوق کہ ہم کو انعام مل جائے. ایک آدمی آتا ہے, ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے آتا ہے اور حسین کو قتل کر کے ذبح کر کے یزید سے انعام لینے کے لیے آتا ہے. جیسے وہ امام کے قریب آتا ہے, امام آنکھیں کھول کے اسے دیکھتے ہیں اور دیکھ کے اس سے کچھ کہتے ہیں اور وہ واپس ہو جاتا ہے. جب وہ واپس ہو جاتا ہے تو وہ روتا ہوا جا رہا ہے, چیخ مار کے روتا ہوا جا رہا ہے. اس سپاہی یزید کی فوج کے سپاہی پوچھتے ہیں کیونکہ وہ آتا حسین کو قتل کرنے کے لیے روک ہو رہا ہے. کہ میں نے ایسے انسان نہیں دیکھے, میں نے ایسے انسان نہیں دیکھے. کا کیا دیکھا تم نے؟ کا جب میں قتل کے ارادے سے گیا تو آپ نے آنکھیں کھولی اور کہا جا تم پلٹ جا, میں اپنے قاتل کو پہچانتا ہوں. تو میرے قتل کی کوشش کر کے کیوں گناہ گار ہونا چاہتا ہے؟ تو جو یہ کہہ کے رو رہا تھا یہ کیسا انسان ہے کہ میں قتل کرنے جا رہا ہوں اور وہ مجھے گناہ سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں. آئیے اور آگے دیکھیے کیسے نبی بہت میں نظر آ رہے ہیں. پالنے والے یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں, ان کو توفیق ہدایت دے دے, عذاب نازل نہ کر. کیسے حسین آواز دے رہے ہیں, ارے